یہ فرش جس طریقے سے اس زمین پر بچھا ہے اسی طریقے سے آسمان پر بھی بچھا ہوگا، اور اس فرش کے اندر ملائکہ مقربین شرکت فرماتے ہیں، انبیاء اور مرسلین شرکت فرماتے ہیں، شہداء اور صدیقین شرکت فرماتے ہیں۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام عالی مقام دو مقامات پر اپنی خاص نظر کرم فرماتے ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب زائرین کربلا کا رخ کرتے ہیں تو اپنے خاص زوار پر، اپنے خاص زائرین پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور دوسرا مقام جہاں پر نظر کرم فرماتے ہیں وہ یہ مجلس اعزا ہے جہاں پر اپنے عزاداروں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ محبت، یہ اجر وہ ہے کہ جس کا تقاضا خود قرآن کریم نے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے رسول، آپ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ نے جو محنتیں کی ہیں، آپ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں، اس کا اجر ان سے طلب کیجئے، اور یہ اجر بھی جو آپ طلب فرما رہے ہیں یہ انہی کے فائدے میں ہے۔ فَهُوَ لَكُمْ، آپ جو اجر کا سوال کر رہے ہیں، آپ جو اجرت مانگ رہے ہیں ان سے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ بھی انہی کا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ رسول اللہ کی اقربا سے محبت کی جائے، ان کے قربا سے محبت کی جائے۔ اور یہ محبت سکھائی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم رسول اللہ کی اس طریقے سنت پر، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے قربا سے محبت کر کے ان کی سیرت اور سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو عزاداری سب سے اہم چیز اور سب سے اہم عنصر یہ رکھتی ہے کہ ہم کیوں ہر سال عزاداری کرتے ہیں؟ کسی ادنا سے حق کو اپنی جانب سے جو ہمارا حقیر سے کام ہے اسے نبی اکرم کی خدمت پیش کرو، کہیں کہ ہم بھی آپ کے اجر کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے حقیر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ خود قربا ہی نے ہمیں سکھایا ہے، قربا ہی نے ہمیں بتایا ہے۔ اور واقعہ کربلا میں جو عظیم ترین قربانی کو پیش کیا، اس کے بعد شہزادی زینب کبریٰ اپنے بھائی کے بے گور لاشے پر جب پہنچتی ہیں تو پروردگار سے دعا مانگتے ہوئے فرماتی ہیں اللہم تقبل ھذا قلیل من القربان، پروردگارہ قبول فرما لے۔ یہ نہیں فرمایا اتنی عظیم قربانی جو میں نے دی ہے اسے قبول فرما رہے، کہا جو میں نے قلیل سے قربانی دی ہے۔ اللہ کتنا بڑا درس ہے یہ جو ہم اپنی ہر مجلس کے اختتام میں کہتے ہیں کہ ہماری حقیر سی عبادت کو قبول فرمائیے۔ یہ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ ہم تو کچھ دیر کے لیے بس آئے ہیں، وقت نکالا ہے، اور اس میں بھی کتنے خیالات کس طرح ہمیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ نظر کرم فرمائیے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے۔ تو یہ طریقہ خود کربلا والوں نے، شہزادی زینب کبریٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ ادب ہے کہ تم بہت کرنے کے بعد بھی ہمیشہ اپنے آپ کو قلیل ہی سمجھنا، جو حق بنتا تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم ہر سال عزاداری کو برپا کرتے ہیں، اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہم کیوں ہر سال عزاداری برپا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے، اس کا تذکر بہت ضروری ہوتا ہے، یاد آوری بہت ضروری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ تذکر دیجئے، یاد آوری کروائیے، بس یہ خود بخود ان کے اندر سسٹم ایسا موجود ہے، آپ انہیں ریکال کریں گے یہ صحیح ڈائریکشن پر آ جائیں گے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکر دینا، یاد آوری کروانا یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم ہر روز 10 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، 10 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک مرتبہ مانگ لیجیے کافی ہے، لیکن بار بار ہمیں درس دیا گیا، یہ بہت اہم دعا ہے، اس لیے اسے ریکال کرنا ضروری ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اسے بار بار یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہر سورے کا آغاز ایک ہی آیت سے، ایک ہی پیغام سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک مرتبہ آپ بسم اللہ رکھ لیجئے،
اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو قرآن شائع ہوتے ہیں کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہوا ہو سوائے سورہ توبہ کی. یعنی بعض وہ مسلمان کی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بسم اللہ سورے کا جز نہیں ہے، وہ بھی اپنا قرآن جب شائع کرتے ہیں تو ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھتے ہیں. اس طریقے سے پروردگار نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الحمد کے اندر بسم اللہ جز سورہ ہے، باقی سوروں کے اندر اس کا جز نہیں ہے. لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا، نبی اکرم کی سنت اور وسیلت پر عمل کرنے والوں کو ہم عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے وہ خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، تم کتنے ہی بڑے معصیتکار کیوں نہ ہو جائے، مایوس نہ ہونا، وہ رحمان بھی ہے رحیم. اور جس ایک سورہ میں حذف ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر مسئلہ موجود ہے، چونکہ مشرکین سے مخاطب ہوئے پروردگار کہ تم ان سے قتال کرو، جنگ کرو. تو جب جنگ کی بات آئی تو کہا کہ وہاں اس موضوع کو ہٹا دیا جائے. ہے اپنے مقام پر پروردگار رحمان الرحیم، لیکن موضوع اور محل دیکھ کر گفتگو کی جاتی. اے میرے ساتھ صبح کا وقت ہے، آج پہلی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے بیدار ہیں. تو موضوع محل دیکھ کر گفتگو کی جاتی ہے. پروردگار عالم نے بھی سورہ توبہ کے آغاز میں سے بسم اللہ نہیں رکھا، باقی ہر سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تکرار ضروری ہے، جس کی ریپیٹیشن ضروری ہے، بار بار اس کا ذکر کیا جائے، بار بار اسے یاد دلایا جائے. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ کے اندر بھی پوری زیارت پڑھتے ہیں، لیکن 2 بند ایسے آتے ہیں جس سے 100 مرتبہ تکرار کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ یاد رہے. ان کی خدمت میں سلام عقیدت ہے، جو باطل پر ہیں ان کے لیے لعنت ہے، ان سے اظہار بیزاری، اظہار برات ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. عزاداری کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. اس کے بعد مرحلہ کیا ہے؟ یاد آوری جو ہم ہر سال کر رہے ہیں، ہم ہر سال جو یاد کر رہے ہیں کتنی ضروری چیز ہے. لیکن اصل یہ کہ قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ آتی ہیں، نماز موجود ہے جس کا پیغام بار بار دہرایا جا رہا ہے. بلکہ اگر آپ دین کو چھوڑ دیجئے، اسلام کو ابھی ایک طرف رکھ دیجئے، خود دنیا والوں سوال کریں. آپ ابھی 14 اگست گزری ہے، 14 اگست ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ کہ اگر نہیں منائیں گے تو نئی آنے والی نسلوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ پاکستان بننے میں قربانیاں کتنی پیش کی. جب ہر سال ہر ملک کا یوم آزادی منایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے بزرگوں نے کیسے قربانیاں دی تھیں، تو کیا ہم عاشور نہیں منائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچائی. اور آپ اس چیز کو محسوس کیجئے کہ یہ محرم شروع ہوتے ہی کتنا بڑا پیغام ہے جو پوری دنیا تک پہنچتا ہے. اس کی حساسیت کتنی زیادہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں، میں کل بھی ایک جگہ پر موجود تھا، باقاعدہ ہمیں بات ہے مجلس کے اختتام پر بتایا گیا کہ ابھی محرم کا آغاز ہوا ہے، وہ ہمارے امام بارگاہ کی دیواروں پر وال چاکنگ کر کے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا لکھ کے گئے ہوں گے. تو وہ خود بھی جانتے ہیں، ہم جانے نہ جانے انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے پیغام پہنچانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، یہ ان کی تبلیغ کا، یہ ان کی دعوت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اس لیے اسے کسی طریقے سے خدشوار کرنا ہے، اسی کسی طریقے سے توڑنا ہے. انہوں نے باقاعدہ وال چاکنگ کی ہے، اور اگر اس کے انتقام کے طور پر وہ بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ان کی جو عبادت خانے ہیں ان میں جا کر بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ حسینی طریقہ نہیں، حسینی طریقہ نہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم نے علی کو مولا کہا، ہم نے یوں ہی تو علی کو نہیں مولا کہا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے. کسی نے کہا کہ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہی بحث ہے نا، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا. یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا.
کافر ہمیں وہ کہتے ہیں دیوار و در پہ آج، کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج، جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا۔ اور یہ ہے جو ہم ماہ محرم میں بار بار مجالس برپا کرتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ایک مقصد یہی ہے جو بات منسوب بھی کی گئی ہے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور جو تاریخ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے، شعراء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حسین کا جو قتل کربلا میں ہوا ہے وہ کربلا میں نہیں ہوا، وہ کسی اور جگہ پر ہو چکا تھا۔ تو باقاعدہ اس بات کو امام رضا علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، وہ یہ ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد، وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال عزاداری کو اس لیے برپا کرتے ہیں تاکہ لوگ جس طریقے سے غدیر کو بھول گئے ہیں اس طریقے سے عاشور کو نہ بھول جائیں۔